بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ذکر اور حسب دم۔ کیا ذکر اور حسب دم ایک چیز ہے یا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے ذکر پر بات کریں گے، پھر انشاءاللہ حسب دم پر بات کریں گے۔ ذکر خفی ہو جسے سری کہا جاتا ہے، یا ذکر بالجہر ہو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، جیسے فرمان ہے کہ صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کا ذکر کرو۔ تو ذکر تو پورا قرآن ذکر ہے، لیکن کچھ اولیاء اللہ نے، کچھ صوفیاء اکرام نے ذکر کی منزلیں رکھی ہیں، جیسے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ سب ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا ورد کرتا ہے تو وہ بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی سورت کا وظیفہ پڑھتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے۔ اب ذکر تو کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اکثر ورد اور وظائف جو پڑھے جاتے ہیں اس میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کوئی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور ذکر جو ہوتا ہے، جس کو ذکر کہا گیا ہے، کثرت سے ذکر کرو اس ذات کے لیے، تو وہ زیادہ تر خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ ورد یا وظائف، یعنی اگر کسی کو صورت مزمل پسند ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی پسند ہوتا ہے، مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو صورت مزمل وہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں، ہم کہہ دیتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مقصد ہوتا ہے کہ صورت مزمل پڑھیں گے تو ہمارا روزگار بڑھے گا، لیکن ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں دورہ معیار۔ تو اللہ کے ہاں دورہ معیار نہیں چلتا۔ ہاں، تم اس کی رضا کی خاطر ذکر کرو، اس کے لیے ذکر کرو، وہ جو تمہیں چاہے گا، جو تمہاری ضرورت ہوگی وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام کثرت سے ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اعراض و وظائف کی نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضرت مجھے کچھ مسائل ہے، تو میں نے زیادہ تر بزرگان دین کو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، اگر کوئی زیادہ مصیبت زدہ ہے، اس کو زیادہ مشکلات ہیں، تو اس کو استغفار کی تسبیح دے دیتے ہیں، اس کو تیسرے کلمے کی تسبیح دے دیتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے۔ ہاں، ایسے بزرگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو کثرت سے وظائف بتاتے ہیں۔ اکثر بزرگ ذکر ہی کی تلقین کرتے ہیں،
کہتے ہیں بس تم اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرو، جو بھی تمہارے معاملات ہیں اللہ پاک اس کو حل کرے گا۔ تو ہم آج صرف اور صرف ذکر کلمہ طیبہ اور حسب دم میں کیا فرق ہے، کیوں کرایا جاتا حسب دم، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ کلمہ طیبہ 1,24,000 پیغمبر کے قریب کم و بیش سب نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا۔ صوفی محمد یعقوب نقشبندی مجددی دام البرکاتہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ کا تھا، باقی تمام انبیاء اکرام کا ذکر لا الہ الا اللہ۔ کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، مجددی ہے، اویسی ہے، فیضی ہے، مداروی ہے، شاذلی ہے، شاعتلی ہے، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ذکر کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کا کثرت کرتا ہے، اس کی کلمہ طیبہ کے ذکر کی کثرت ہوگی۔ یہاں تک تو میں آپ کو مسلکوں میں بھی کہہ سکتا ہوں، حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا جو تبلیغ سے تعلق رکھتا ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کو ذکر افضل بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کی فضیلت بہت ہے، بہت فضیلت ہے، یعنی ایک بار جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارا من پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، غیر مسلمان جب توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے کہتا کہ اب میں دوسرے دین سے اس دین پر آنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی پوری زندگی کا سلسلہ معاف ہو جاتا ہے، آگے کے لیے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے معصوم بچہ۔ تو میرے دوستو، یہی صوفیہ کرام کا طریقہ کار ہے کہ صوفیہ کرام جب اس کو توبہ کرواتے ہیں، استغفار کے ساتھ توبہ کرواتے ہیں پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ کی گناہوں سے بچنے کی جو ترغیب دیتے ہیں، اور ساتھ اس کو کلمہ طیبہ کا ذکر عطا کرتے ہیں۔ تو دوستو، کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا چاہیے، جس کا بھی شیخ جس طریقے سے بتائے، مقصد ہے اس کا ذکر کرنا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سب طریقے صحیح ہیں، اصل طریقہ تو یہی ہے لا الہ الا اللہ، مقصد ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اب وہ کوئی جھوم جھوم کر کہے، کوئی بیٹھ کر کہے، کوئی سانسوں میں کہے، کوئی خیالوں میں کہے، کوئی زبان سے کہے، تو ذکر کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہاں، کچھ لوگوں کو میرے ان الفاظ پر اعتراض ہوگا، سانسوں پر یا خیال پر، وہ کہیں گے زبان سے ہونا چاہیے، وہ ان کا اپنا ایک معاملات ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ کا ذکر۔ اب اس کے ساتھ بعض بزرگ حسب دم، یعنی سانس کو بند کر کے جو مشق کراتے ہیں ذکر کی، وہ کیوں کراتے ہیں؟ وہ اس لیے کراتے ہیں کہ جب ہم سانس کو ہولڈ کرتے ہیں، روکتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو ہمارے تمام خیال، وسوسے، ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب سمیٹ کر ایک نقطے پر آ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر قوت ارادی اس قدر پاورفل ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ان کو ہم نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل آسان ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں ذکر کرنے میں مدد ملتی ہے۔
تو حسب دم کی یہ کیفیت ہے، جو شخص 2 1 3 5 7 11 یا اس سے زیادہ مرتبہ اپنے سانس کو ہولڈ کر کے روک کر اپنی قوت مدافعت کے مطابق، زیادہ دیر نہیں، جتنا اس کو آسانی کے ساتھ سانس روک سکے، روک کر اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ذکر کرے یا اس کو روک کر یہ مشق کر کے ذکر کرے، تو اس کو ذکر میں زیادہ لذت آئے گی، وہ کثرت سے ذکر کر سکے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے حسب دم کی ترقی فرمائی ہے۔ تو دوستو، حسب دم کرنے سے انسان کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، وسوسے چھٹ جاتے ہیں اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ تو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے حسب دم کی مشق کرائی جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر یکسوئی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ارادے پختہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا خیال میں طاقت آ جاتی ہے، پھر یہ جو سوچتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سوچ کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ ہر لحاظ سے ہر طرف سے وہ سمٹ کر اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے۔ تو دوستو، حسب دم کے مختلف بزرگان دین نے مختلف طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پر ہمیں حسب دم لازمی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ حسب دم کی مشق تو لے لیتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے۔ تو دوستو، حسب دم کی مشق کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اگر شیخ نے حسب دم پہلے کرا کر ذکر بعد میں کرایا، یا ذکر کرا کے حسب دم بعد میں کرایا، تو جس طریقے سے شیخ کرواتا ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ حسب دم اور ذکر اور مراقبہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو صوفی کو ترقی دیتی ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرواتی ہیں، اور اولیاء اللہ سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کشف کی دنیا میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کشف نہیں سیکھنا چاہیے، لیکن ایک جیسے ہم مثال دینے کے لیے میں آخری بات کرتا ہوں کہ ہماری منزل ہے کراچی سے لاہور، تو ہم لاہور جا رہے ہیں، کراچی سے ہم بیٹھے ٹرین پر یا جہاز پر یا کار پر، جس سواری پر بھی ہم جا رہے ہیں، تو جب ہم کراچی سے بیٹھے تو راستے میں بہت سارے منزلیں، بہت سارے اسٹاپ، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن وہ ہمارے دماغ سے ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہیں، بعض چیزیں ہمارے دماغ میں رک جاتی ہیں۔ اصل منزل ہوتی ہے ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر، کہ ہم نے لاہور پہنچنا ہے۔ بس لاہور جیسے ہی پہنچے گے تو ہمیں سکون آ جائے گا۔ راستے میں ہم نے بہت کچھ دیکھا۔ اسی طریقے سے یہ روحانی سفر بھی اسی طریقے کا ہے۔ اس سفر میں ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں ہم سفر کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہوتا ہے، جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ راستے میں کچھ چیزیں دیکھنے سے منزل حاصل نہیں ہوتی، یہ راستے کی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کشف کی طرف دھیان نہیں لگانا چاہیے، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ تو دوستو، کثرت سے ذکر کرو، اور آپ مجھے اور میں آپ کو سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرا اور اللہ، آپ کا، سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔